لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر پھر بھی یہ لوگ حق بات سے منہ موڑیں تو میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں عذاب سے ڈرا دیا جیسا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرما کر تمام انسانوں کو حق بات کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر جب سب حق بات ان کے سامنے واضح ہو گئی اور اب بھی اللہ کے احکامات سے یہ منہ موڑیں یا اپنے پیغمبر کی سنت سے منہ موڑیں تو پھر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں عذاب سے ڈرا دیا جیسا عذاب قوم عاد پر آیا تھا، قوم سمود پر آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کے پیغمبروں کی سنت کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو میرا پیغمبر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہیں اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں سناتا ہوں اور اپنی سنت کا پیغام سناتا ہوں۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑا اور اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ویسا حشر کر سکتے ہیں جیسا قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ کیا تھا۔ اذ جاءتہم الرسل، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے، من بین ایدیہم آگے سے، ومن خلفہم اور پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالو، تو یہ آگے سے کہا کرتے تھے، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری طرف فرشتوں کو بھیجتا، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، اللہ نے تمہیں پیغام دے کر کیوں بھیجا ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجتے اور فرشتے آ کے ہمیں بتاتے کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تم نے اللہ کی ماننی ہے، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یقیناً ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جس چیز کو لے کر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں سمجھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا۔ فَأَمَّا عَادٌ، فرمایا کہ قوم عاد کا قصہ کیا ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انہوں نے زمین کے اندر ناحق تکبر کیا تھا۔ وقالوا، اور وہ کہا کرتے تھے، من اشد منا قوہ، کہ اس کائنات میں ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے۔ اولم یروا، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی، ان اللہ الذی خلقہم، کہ جس رب کائنات نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے بڑا ہے۔ یہ تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو دعویٰ کرتے ہیں کہ کون ہے ہم سے بڑا طاقتور۔ ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں طاقتور بنایا ہے، اس اللہ کی کتنی طاقت ہوگی۔ تو یہ چیلنج کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، سو ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، سرسرن، جو بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، فی ایام نحسات، کچھ منحوس دنوں میں۔ کیوں؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ انہیں ذلت والا عذاب ملے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی ذلت والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، کل کو قیامت کے دن انہیں اپنی مدد کے لیے کوئی نہیں ملے گا، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور آخرت والے ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ یہاں آیت کریمہ میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ منحوس دنوں میں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، وہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے۔ اسی طرح محرم کے دنوں میں وہ نکاح نہیں کرتے کہ محرم کا دن، محرم کا مہینہ یہ شہادت کا مہینہ ہے تو اس میں نکاح خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ رمضان میں بھی نکاح نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے
سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ یہاں آیت کریمہ میں جن دنوں کو منحوس کہا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے منحوس تھے جن پر عذاب آیا۔ جیسے ہم کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کسی دن تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دن ہمارے لیے بڑا منحوس تھا۔ کیا مطلب ہے کہ اس دن ہمارے اوپر مصیبت آئی۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کچھ منحوس دنوں میں وہ دن ان کے لیے منحوس تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودَ، اور بہرحال سمود کا قصہ کیا تھا؟ فَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتے کہ ہم نے تو ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، ان کے پاس پیغمبر بھی بھیجے تھے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، عَلَى الْهُدَىٰ، سیدھے راستے پر، وہ سیدھے راستے پر خود نہیں چلے۔ فَأَخَذَتْهُمْ، سو ان کو پکڑا صاعقۃ العذاب، عذاب کی کڑک نے، الہون، جو ذلت والا عذاب تھا، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ونجینا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات عطا کی ایمان والوں کو، وکانوا یتقون، اور جو متقی پرہیزگار۔ پتہ چلا کہ جو ایمان لاتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اسے عذاب دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔